نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم زين للناس حب الشهوات آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے خزانوں سے والخیل المسومہ اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے والانعام اور مواشی سے والحرث اور کھیتی سے ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہود انہیں مال اور دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا، ان کے پاس مال بہت تھا اور انہیں اس مال پہ گھمنڈ بھی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمارے پاس اتنا مال، اتنی دولت، کتنے افراد یہ نہ ہوتے۔ تو کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی۔ یہ خواہشات عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے، بیٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ڈھیروں سے بھی ہو سکتی ہے، اور اچھے گھوڑوں سے اور مواشی سے اور کھیتی سے۔ جس زمانہ میں قرآن کریم نازل ہوا اس زمانے میں فیکٹری اور کارخانے نہیں تھے، اس زمانے میں زیادہ تر مال یہ کھیتی تھی یا مواشی تھے یا گھوڑے تھے یا پھر یہ سونا چاندی۔ تو اسی کا ذکر زیر درس آیت میں ہے۔ حدیث میں ہے حب الدنیا راس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اگر دنیا کی بے جا محبت ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، ایسی محبت باعث وبال ہے۔ زیر درس آیت میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے محبت اور گھوڑوں سے محبت، مواشی اور کھیتی سے محبت، اگر یہ ایسی محبت ہے جس نے انسان کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے، تو یہ محبت انتہائی باعث وبال محبت ہے۔ اور اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے محبت ہے تو پھر یہ محبت مذموم نہیں ہے۔ بیوی بچوں سے محبت کرنا یہ سوچ کر کرنا کہ اللہ کے نبی اپنی ازواج سے محبت فرماتے تھے تو میں آپ کی اتباع میں اپنے اہلیہ سے محبت کرتا ہوں تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ بچوں سے محبت کرنا یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے تو اس محبت کرنے پہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر یہی محبت دوسرا رنگ اختیار کر لے
کہ ان کی محبت میں انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے، بیوی بچوں کی محبت میں آ کر ہیر پھیر شروع کر دے، رشوت لینا شروع کر دے، مال یہ سوچے کہ میں ان کا مستقبل بناؤں اور وہ مال حرام جمع کرنا شروع کر دے، تو اس سے تو اپنی عاقبت تباہ کر رہا ہے۔ یہ محبت اس کے لیے انتہائی نقصان دہ محبت ہے۔ یہاں سب سے پہلے عورتوں کا ذکر ہے، تو عورتوں کے دو حال ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نیک بیوی دنیا کی متاعوں میں سے سب سے اچھی متاع ہے۔ اگر یہ نیک ہے تو پھر دنیا کی متاعوں میں سے سب سے اچھی متاع بیوی ہے، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا، اور اس کا سبب جو ہے ایک خاتون بنی تھی۔ خاتون نے بادشاہ سے تقاضا کیا تھا کہ انہیں شہید کرا کر ان کا سر جو ہے میرے سامنے لایا جائے، تو بادشاہ نے اس کی محبت میں، عورت کی محبت میں اس کی اس خواہش کو پورا کیا اور اللہ کے نبی کو شہید کرایا، اور اس کے بعد بخت نصر نے ان پہ حملہ کیا، تقریباً 70,000 آدمی قتل ہوئے۔ تو یہ اس کا سبب ایک خاتون بنی۔ اور یہ قرآن کریم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 2 آدمیوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اسے ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا۔ تو ان 2 آدمیوں کو اس اونٹنی کے ہلاک کرنے پر برانگلے خطا کرنے والی عورتیں تھیں۔ تو ایسی محبت جو انسان کو اتنی بڑی نافرمانی تک لے جائے، یہ محبت بہت نقصان دہ محبت ہے۔ دائرہ اسلام میں ہو، جائز دائرے میں ہو، اس پر تو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اس سے تجاوز کر گئے ہیں تو پھر یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آگے مال کی محبت کے بارے میں ہے، اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، دین کی حدود میں رہتے ہوئے اگر رزق کمایا جائے، حلال کمایا جائے، تو اس حلال کمانے پہ تو اجر و ثواب ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور اگر کمانے میں احتیاط نہیں ہے، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، پھر اس کے استعمال کرنے میں احتیاط نہیں ہے، تو پھر یہ مال جو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اور اگر یہ جائز طریقے سے ہے تو پھر اس مال کو خیر کہا گیا ہے، قرآن پاک میں خیر کہا گیا ہے، اسے اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اگر یہ مال مذموم ہوتا، بالکل ہی اس کی گنجائش نہ ہوتی، تو اللہ پاک نبیوں کو عطا نہ کرتے۔ اللہ پاک نے بعض نبیوں کو بہت مال عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت زیادہ مال دیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں بیل تھے، بہت بڑی بڑی چراگاہیں تھیں، اور بہت بڑا مہمان خانہ تھا۔ ان کے پاس وفود کے وفود آتے تھے، وفود کے وفود جاتے تھے، ان کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے، اور انہیں دین ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا کی تھی، اور اللہ پاک نے انہیں رزق حلال وافر بھی عطا کیا تھا، اور یہ جو ان کے پاس رزق تھا حکومت اور بیت المال سے نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور اس اپنے ہاتھ کی کمائی کا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رزق وافر تھا، اللہ پاک نے بہت عطا کیا تھا، لیکن وہ بھی ان کی اپنے ہاتھ کی کمائی تھی، حکومت تھی لیکن بیت المال سے نہیں تھی۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کا فائدہ ہے، تو بس دنیا کے فائدے تک، جائز حد تک اس کو رکھا جائے، اس سے آگے تجاوز نہ کیا جائے، اپنی عاقبت آخرت کو خراب نہ کیا جائے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، اس کو سوچتے رہیں اور اس کی تیاری کرتے رہیں۔
آگے اسی کی اور تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ ہم تمہیں خیر چیز بتائیں، تو انشاءاللہ اگلی آیت میں سے بیان کریں گے۔